یہ امت مسلمہ کی افسوسناک بات ہے کہ ہم میں سے کچھ مسلمانوں نے ہر مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے دین کے اندر نئی بات ایجاد کر لی ہے. تقریباً ہر مہینے میں آپ کو ملے گا. محرم میں الگ، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الاخر میں، ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بدعقیدے کی چیزیں، دین کے اندر نئی ایجاد، اور وہ باتیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہیں، وہ باتیں آپ کو ہر کسی مہینے کے اندر آپ کو مل جائیں گی. یہ سفر کا مہینہ، اس کے اندر بھی مسلمانوں نے عقیدے کے تعلق سے، رسم و رواج کے تعلق سے ایسے امور انجام دیتے ہیں اور ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی ناطہ، کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں سفر. اس کا نام کیوں پڑا؟ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر علماء کے متعدد اقوال ہیں. جیسا کہ بیرونی نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ میں لکھا کہ ایک وبا پھیلی تھی، ایک بیماری پھیلی تھی. اگر وہ بیماری کسی کو لگ جاتی تو اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا، اور سفر کے معنی ہوتے ہیں پیلا ہی، تو اس لیے اس کا نام سفر پڑ گیا. مسعودی نے لکھا ہے اپنی تاریخ کے اندر کہ یمن کے اندر ایک بازار کا نام صفریہ تھا. یمن جو ابھی اس وقت ایک ملک ہے، اس کے اندر ایک بازار تھا، اس کا نام صفریہ تھا، اس لیے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا. ابن منظور نے اپنی کتاب لسان العرب کے اندر لکھا ہے کہ چونکہ مکہ والے کئی مہینے جو اشہر غرب کے مہینے، مقدس مہینے، حرمت والے مہینے، ان مہینے میں جنگ و جدال، قتل اور جھگڑا لڑائی نہیں کرتے تھے. جیسے کہ یہ مہینہ لگاتار 3 مہینے اشہر غرب کے لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں. 3 مہینے یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے جھگڑا لڑائی نہیں کرنے کی وجہ سے اکتا جاتے ہیں. تو سفر میں یہ لوگ سفر کرتے تھے. سفر کے مہینے میں یہ لوگ سفر کرتے تھے اور مکہ خالی ہو جاتا تھا. تو سفر کا ایک معنی ہوتا ہے خالی ہونا، تو اس لیے اس کا نام خالی پڑ گیا، مکہ خالی ہو جاتا تھا. یہ مطابق وجہ تسمیہ ہے سفر کی. سفر کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس، اس کے اندر نحوست پائی جاتی ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے بعض طبقات کے اندر سفر نہیں کیا جاتا. سوچتے ہیں کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی میرے ساتھ ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، اس لیے سفر نہیں کرتے. بہت سارے لوگ شادی بیاہ اور کوئی دعوت وغیرہ فنکشن کرنے سے رک جاتے ہیں. سوچتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، کوئی آفت اور کوئی بلا نہ آ جائے. یہ عقیدہ رکھتے ہیں. حقیقت میں یہ عقیدہ کافرانہ، مشرکانہ اور غیر اسلامی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، لا عدوى ولا طیر ولا سفر. یہ بخاری اور مسلم کی روایت. لا عدوى، عدوى بولتے ہیں ایک دوسرے کو بیماری متعدی ہونا. اپنے یہاں بولتے ہیں نا، کسی کو کوئی بیماری آ گئی ہے، ڈر کے مارے اس کے پاس نہیں جاتے. جیسے کسی کو بھوت لگ جائے نا، خاص طور سے عورتیں اس کے قریب نہیں جاتی، سوچتی اس کو چھوڑ کے ہم کو نہ پکڑ لے. ایسے بیماری کے بارے میں بہت سارے لوگ گمان کرتے ہیں کہ فلاں کی بیماری فلاں کو منتقل نہ ہو جائے، متعدد نہ ہو جائے، ان کو نہ پہنچ جائے. یہ عقیدہ رکھتے متعدی ہونے کا. یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بیماری نہیں لگتی. اللہ جب چاہے تبھی کسی کو بیماری پہنچے گی، ورنہ کسی کو بیماری نہیں پہنچے. اس لیے آپ کا فرمان ہے لا عدوى. عدوى یعنی متعدی ہونا بیماری کا، یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں.
یہ بیکار کی چیز ہے، موت، یہ لوگوں کا وہم اور لوگوں کا خیال۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا عطیہ، بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، برائی کا خیال اپنے دل میں پیدا کرنا کسی چیز کو سامنے رکھ کر کے مد نظر رکھتے ہوئے، یہ بھی غیر اسلامی چیز ہے۔ جیسے کہ اپنے یہاں بہت ساری چیزوں میں بدفعلی لیتے ہیں، بلی اگر سامنے سے چلی جائے، گاڑی والے گاڑی سے جائے اور سامنے سے بلی گزر جائے، سوچتے ہیں کچھ ہونے والا، یہ بدفعلی لینا، سورج کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کر کے، آثار کو دیکھ کر کے بدفعلی لینا اسلام کے اندر غلط چیز ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی اور اس وہم و گمان کی ترغیب فرمائی، لا عدوى ولا طیر، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بیماری نہیں پہنچتی ہے، اور بدفعلی لینا اسلام میں سے نہیں ہے، بدشگونی لینا اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ولا سفر، اور آپ نے اس مہینے کے تعلق سے جو لوگ بدعقیدہ رکھتے ہیں، غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی بھی آپ نے تردید فرمایا، نے فرمایا ولا سفر، کہ سفر کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں یہ بھی غلط ہے، سفر منحوس نہیں ہے۔ جیسا کہ دیگر مہینے، سال کے 12 مہینے، ویسے یہ بھی مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی اللہ کے حکم کے بغیر سے جس مہینے یا کسی مہینے میں اگر کچھ نہیں ہوتا تو اس مہینے کے اندر بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مہینہ بذات خود بنفس ہی برا یا منحوس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری متعدی ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ صحیح عقیدہ نہیں، یہ صحیح عقیدہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے بدفعلی لینا یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں، اسلامی روایت نہیں اور اسلام کی باتیں نہیں۔ اور سفر کو منحوس سمجھنا یہ بھی غیر اسلامی بات ہے، اسلامی بات نہیں۔ اس حدیث کے پس منظر اور روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یا جو مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کے اندر نحوست ٹپکتی ہے، یا اس مہینے میں خطرات نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ مزید اگر باتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس مہینے کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہے، یا اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ روک دینا چاہیے، یا اچھے کام اور کسی فنکشن کو ملتوی کر دینا چاہیے، اس طرح کی تمام باتیں ساری کی ساری غلط ہے۔ یہ خرافات، واہیات اور غلط عقیدے سے متعلق ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی اور اپنے آپ کو اسلامی شرع کا پابند بنانا چاہیے۔ اور یہ رجب کا، یہ سفر کا مہینہ جب اختتام کو پہنچنے لگتا ہے، قریب ہے کہ ختم ہو جائے، یعنی کہ اس مہینے کا آخری بدھ، اگر اس مہینے کا آخری بدھ ہو تو پھر اس کے اندر لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اب ساری بلائیں ٹل گئی، اب ختم ہو گئے، پار لگ گیا، اب کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو اس مہینے سفر کی آخری بدھ کو لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی دور دراز مقام جس طریقے سے پکنک پہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس مہینے کی آخری بدھ کو لوگ سفر کرتے ہیں اور طرح طرح کے عمدہ کھانا پکاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہماری جو بلائیں تھیں وہ ٹل گئیں، اب ہم کو کچھ نہیں پہنچے گا۔ جبکہ اس بات کو اگر ہم پرکھتے ہیں کتاب و سنت کی کسوٹی پر تو ہمارے لیے ایک افسوسناک پہلو نظر آتا ہے۔ وہ پہلو یہ کہ ہمارے پیارے حبیب نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری پیغمبر، آخری رسول اور آخری نبی بن کر کے آئے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جو ہمارے لیے آخری رہبر ہے، قائد اعظم، جو ہمارے لیے امام الانبیاء، جو ہمارے لیے امام اعظم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر کے مہینے کی آخری بدھ کو بیماری لاحق ہوئی تھی، بیماری کی ابتدا ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا اسی سفر کے مہینے کی آخری بدھ کو شروع ہوئی، اور اللہ کی مشیت اور تقدیر کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول مسلمان اس مہینے کے منحوس ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور پھر اس مہینے کی آخری بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں، کھاتے پیتے کھلاتے ہیں،
افسوسناک بات. ایک طرف تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ابتدا ہوئی اور دوسری طرف مسلمانوں کی خوشی، سفر کرنا، خوشیاں منانا اور کھانا اور کھلانا. یہ لگتا ہے کہیں کسی دشمن کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں جس کو ہم نے لپٹ لیا ہے، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. یہ جیسے لگتا ہے ہمارے بیچ کسی نے اس قسم کے غلط رسم و رواج کو رواج دیا، ہم اس کو اپنا رہے ہیں اور ہمیں اس کی حقیقت کا علم. حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ جو نبی کے نام لیوا ہے، نبی کی سنت کے شیدائی ہیں، جو اسلام کے پیروکار ہیں، مسلمان ہیں، مومن اور موحد ہیں، انہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت سے دکھ ہونا چاہیے. آپ کی تکلیف سے خود کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے اور اس قسم کے بد اعمال کو اور غلط چیزوں کو کرنے سے رک جانا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے. لہذا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے خرافات، واحیات اور غلط چیزوں کو رواج دینے سے ہم روکیں، خود روکیں اور دوسروں کو روکیں. اس لیے کہ ہمارے لیے باعث افسوس اور باعث ننگوار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی خرافات اور اس طرح کی دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنے اور نئی چیزوں کی حمایت کرنے سے ہمیں بچائے. آمین. اور عجیب و غریب معاملہ تو یہ ہے کہ جہاں جو لوگ سفر کی آخری بدھ کو خوشی مناتے ہیں، سفر کرتے ہیں، عید کی طرح مناتے ہیں، کچھ دوسرے ملکوں میں اس کے برعکس دوسری روایت چلتی ہے. وہاں پہ لوگوں کا یہ عقیدہ اور یہ سوچ ہے کہ پورے سال کوئی بلا نازل نہیں ہوتی ہے، لیکن سال کے سفر کے مہینے میں اور سفر کی آخری بدھ کو 30,30,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں. 30,30,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں. یہ عقیدہ رکھتے ہیں. گویا کہ جو لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ تو ان سے کہیں زیادہ منحوس سمجھتے ہیں. 30,30,000 اگر بلائیں نازل ہو جائے کوئی بستی نہیں بچے گی. میرے خیال سے ایک کنٹری برباد ہو جائے گی. 30,30,000 ایک کنٹری کے لیے کافی ہے. ایک روز میزائل پورے دیش کو تباہ کر دیتا ہے اور آسمان کی 30,30,000 بلائیں میرے خیال سے پوری دنیا تب بالا ہو جائے گی. یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ان بلاؤں سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 4 رکعت نفلی نماز پڑھتے ہیں اور ان کا مخصوص طریقہ ہے. اس کے اندر کچھ صورتیں جو ہے کئی بار پڑھنا، پھر جو ہے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا ایک مخصوص ذکر ہوتا ہے اسے پڑھنا، اور نماز ختم ہونے کے بعد روٹیاں تقسیم کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں وہ دوسروں کو تقسیم کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اب ایسا کرنے کی وجہ سے ہم بلاؤں سے 30,30,000 بلا سے بچ جائیں گے. یہ عجیب و غریب ایک طرف جشن ہے، کسی طرف کہیں پر جو ہے نا بدعقیدے کا یہ حال ہے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں. جبکہ اگر آپ اسلامی کسوٹی پر اگر یہ عقیدہ اور یہ عمل کو اگر آپ ناپتے اور تولتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو نماز پڑھنے کی جو مخصوص طریقہ یہ دین کے اندر نہیں ایجاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا اس طریقے سے ہٹ کر کے کوئی طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اسلام کے اندر اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، نئی ایجاد کہا جاتا ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگ نماز غوثیہ پڑھتے ہیں یا نماز فلاں فلاں، کتنی قسم کی نمازیں لوگ پڑھتے ہیں اپنی طرف سے اپنے من سے. یا رمضان کے مہینوں میں شب قدر کی راتوں میں، شب قدر میں لوگ نمازیں اپنے مخصوص انداز میں پڑھتے ہیں. درود اتنی بار پڑھنا ہے، سورہ اتنی بار پڑھنا ہے، اس انداز میں پڑھنا ہے. یہ اپنے من سے دین کی کوئی بات گڑھ لینا، اسی کو بدعت کہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات ہم تک پہنچا دی. دین کی ادنا سی بات ہم سے آپ نے چھپائی نہیں. تو جب ہم سے کوئی بات چھپی نہیں ہے تو جب جس انداز میں دین آیا اسی انداز میں ہم دین کو مانیں گے، اسی انداز میں دین کو تسلیم کریں گے. ہم کو ذرہ برابر بھی اس بات کی گنجائش یا اس بات کا ہمیں اس بات پہ اتھارٹی نہیں کہ دین کے اندر کوئی بات اپنے من سے بنا طریقہ ایجاد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ، جو اسوہ، جو دین، جو شریعت اور جو باتیں، جو احکام اور جو تعلیمات لے کر کے آئے ہمارے لیے کافی اور شافی، کافی اور شافی. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، مکمل اکمل تو میں نے تمہارے دین کو مکمل پرفیکٹ کر دیا۔ جو دین پرفیکٹ ہو، مکمل ہو، مثلا ایک مثال سے سمجھے، گلاس میں ایک گلاس، پورا گلاس پانی بھرا ہوا ہے، معلوم، اگر آپ ایک قطرہ بھی پانی اس کے اندر ڈالیں گے وہ گلاس برداشت نہیں کرے گا، کہاں جائے گا؟ چھلک جائے گا، نیچے گر جائے گا، ہے نا؟ گلاس کے اندر، کٹورے کے اندر پانی اگر بھرا ہوا مکمل ہو پانی کٹورے گلاس کے اندر، تو ایک قطرہ بھی اس کے اندر برداشت نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ آپ ایک لوٹا اور اس میں ڈال دیں، آپ کا ڈالا ہوا پانی زمین بوس ہو جائے گا۔ یہی حال ہمارے دین کا، ہمارا دین اکمل مکمل، اگر کوئی آدمی ایک قطرہ بھی اس کے اندر بڑھاتا ہے، یہ کہیں گے دین ہی کی بات ہے نا۔ اگر کوئی آدمی نماز ہی پڑھتا ہے، چلو یہ طریقہ ان کا اپنا ایجاد کیا ہوا، لیکن نماز ہی تو پڑھتا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ بہت حرج ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ آپ کہیں، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ اس بلا کو 30,000 بلا کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ٹالنے کے لیے مخصوص نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھنا، پھر اس کے اندر درود صورتیں اپنے من کی متعین ہوتی ہے، اسی انداز میں پڑھنا ہے۔ یہ نمازی حقیقت میں نمازی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا، سوال کرتا ہوں، نماز پڑھنے میں، اپنے من سے پڑھنے میں، اپنے طریقے سے پڑھنے میں اگر کوئی حرج نہیں ہے تو آپ سے سوال کرتا ہوں۔ عام طور سے میں لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں اور آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کوئی جواب نہیں نکلتا ہے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اگر ہم ثواب کی نیت سے مزید 1 رکعت بڑھا دیں، 4 رکعت نماز پڑھیں مغرب کی، ہو جائے گی ہماری نماز؟ نمازی تو پڑھتے ہیں، مزید ثواب چاہتے ہیں، 3 رکعت نہیں، 4 رکعت، 5 رکعت، 10 رکعت، ہم پورے 20 رکعت پڑھیں گے مغرب کی نماز ہوگی، اللہ کی قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتے، دائرہ متعین کرتے، دائرہ، اس دائرے سے ذرہ برابر بھی نکلیں گے تو وہ حد سے تجاوز کر جائیں گے۔ اسلام میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرے سے تجاوز کرنے سے، اسلامی حدود سے پار کرنے سے منع کیا۔ جتنا جو چیز ہمیں جس شکل میں آیا ہے اسی شکل میں ہمیں فالو کرنا ہے، اس سے سر کے برابر بھی، سر کے بال کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ہمیں اپنے من سے بڑھانا یا گھٹانا نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت حرج ہے، دین کی کوئی بات اپنے من سے، اپنے طریقے سے، اپنے جہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے انداز میں کل پڑھنے سے یا نظر و نیاز کرنے سے اپنے من سے، یا گیارہویں شریف بنانے سے اپنے من سے کوئی حرج نہیں، آپ وہاں فٹ کر لیں، ہر جگہ اس بات کو فٹ کر لیں جو ثواب کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ثواب نہیں جو اپنا طریقہ، اس میں ثواب نہیں جو اپنے انداز میں مخصوص طریقے سے کوئی کام انجام دیا جائے، اس میں ثواب نہیں، ثواب اسی میں ہے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے کہ وہ اخلاص، اس کے اندر اخلاص پایا جائے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خالص عمل، اور دوسری شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تب جا کر کے ہمارا کوئی بھی عمل قبول ہوگا۔ اگر یہ 2 شرطیں ہماری کسی عمل کے اندر نہ پائی جائے تو پہاڑ جیسا عمل یا پہاڑ جیسی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ لاکھ سجدے کریں لیکن سنت کے مطابق نہیں تو قبول نہیں ہوگی۔ لاکھ عبادتیں بھر رات دنوں رات 24 گھنٹے نفلی عبادتیں 1000-2000 رکعت پڑھیں لیکن سنت کے مطابق نہیں، یا اس کے اندر اخلاص نہ پایا جائے تو اللہ کی اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ یہ بلبلے کی طرح، حباب کی طرح ہے، کوئی قیمت اس کی نہیں ہوگی۔ اسی لیے جو دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، نئی باتیں داخل کرتے ہیں، جیسا کہ اس مہینے کے اندر جو عقیدہ لوگ رکھتے ہیں منحوس ہونے کا، سفر نہیں کرتے، شادی بیاہ سے رک جاتے ہیں اور اچھے کام کو انجام دینے سے پرہیز ہو جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے بیت کری ہے دین کے اندر ایسی باتوں کا، ایسے عقیدے کا اور ایسے عمل کا کوئی دخل نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم ومحدثات الامور، اے مسلمانوں، اے لوگوں، دین کے اندر نئی باتوں کو داخل کرنے سے بچو، دین کے اندر نئی باتوں سے بچو، پرہیز کرو۔ فإن كل محدثة بدعة، اس لیے کہ دین کے اندر ہر نئی بات، ہر نئی ایجاد بدعت ہے۔ جیسے کہ میں نے تعریف کی، بدعت کہتے ہیں دین کے اندر اپنی طرف سے یا کوئی نئی چیز کا ایجاد کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كل محدثة بدعة، کہ ہر نئی چیز دین کے اندر بدعت ہے، وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے، کفر ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، بربادی ہے، اور انسانوں کے لیے راہ سے بھٹکا ہوا عمل۔ بعض روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اندر نئی بات کو ایجاد کرنے، نئی بات کی حمایت کرنے، اس کو فروغ دینے اور اس پر عمل کرنے سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اندر جو بدشگونی، جو بدعقیدگی پیدا ہو گئی ہے اور اسلامی تعلیمات کے تئیں جو غلط افکار اور نظریات ہمارے درمیان پیدا ہو گئے، اے اللہ انہیں تو ختم کر سکتا ہے، ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہے۔ ہمیں بھی اس کا احساس دے کہ ہم ان چیزوں کا احساس کریں، ان چیزوں کا اپنے اندر احساس پیدا کریں اور اس طرح کے غلط افکار اور نظریات کو اپنے اندر سے، اپنے سماج سے اور اپنی سوسائٹی سے اس کا کالا نما کریں، اور ہم مسلمانوں کو اتنی غیرت دے کہ اسلامی باتوں کو سمجھنے، اسلامی باتوں پر چلنے کے لیے ذرا برابر بھی اپنے اندر تعامل محسوس نہ کریں۔ اے اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔